الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا إمام القبلتين. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی. خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اللہ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا اور آقا نعمت پہ ہدیہ درود و سلام بصد عز و اکرام عرض کرنے کے بعد انتہائی قدر کے لائق محتشم سامعین حضرات، آج ہمارا جمعۃ المبارک کے خطبے کے حوالے سے جو عنوان ہے وہ کلمہ توحید کا دوسرا جزء یعنی محمد رسول اللہ ہے. گزشتہ جمعۃ المبارک پہ میں نے عرض کیا تھا کہ کلمہ توحید بظاہر ایک عبارت ہے، ایک جملہ ہے، لیکن یہ جملہ در حقیقت دو اجزاء پہ مشتمل ہے. پہلا جزء جسے ہم جزو توحید کہتے ہیں اور دوسرا جزء جسے ہم جزو رسالت کہہ سکتے ہیں. جو آیہ مقدسہ کا کچھ حصہ سورہ فتح میں سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، یہ بعین ہی وہی فقرہ ہے جو ہمارے کلمہ توحید میں استعمال ہوا. یہ وہی جملہ ہے جس کو پڑھ کے انسان کفر اور گمراہی کی دلالت سے نکل کر اسلام کی روشنی کا سفیر بن جاتا ہے. لہٰذا چونکہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اکٹھا قرآن کریم میں نہیں آیا، مختلف جگہوں پہ آیا ہے، تو یہ وہ جگہ ہے سورہ محمد کی جس پہ یہ دوسرا جزء محمد الرسول اللہ آیا. اب اگر اس کو تھوڑا سا کھولیں اور اس کی تھوڑی سی وضاحت میں چلے جائیں تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی
کہ اللہ کریم نے خاص کلمہ طیبہ کے اندر حضور کا دو طرح سے ذکر کیا ہے۔ پہلا ذکر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ذکر کیا، اور وہ ہے محمد۔ محمد کی تشریح، تعبیر، تفسیر بہت مرتبہ آپ نے سن رکھی ہے۔ علماء کثیر اس تشریح کو بیان فرماتے ہیں، محمد الذی یحمد حمدا بعد حمد، کہ کائنات میں حمد و ثنا کرنے والوں کی زندگیاں ختم ہو جائیں، لیکن محمد وہ ہے جس کی حمد و ثنا ختم نہیں ہوتی۔ یہ میں نے ایک اصطلاحی آپ کو معنی بتا دیا ہے کہ محمد وہ نام ہے جو آپ کی ذات مبارک کا نام مبارک ہے، اور دوسرا حصہ، دوسرا جزء اسی کلمہ توحید میں اللہ نے آپ کا سٹیٹس اور منصب کے طور پہ بیان فرمایا۔ فرمایا محمد رسول اللہ۔ محمد کون ہے؟ اللہ کے جو رسول ہیں، اللہ کے پیغام بر ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ اب محمد تو آپ کی ذات ہے جو مسلمانوں کو بھی نظر آتی تھی، جو کفار کو بھی نظر آتی تھی۔ سب اس بات پر متفق تھے کہ محمد کون ہیں؟ محمد عبداللہ کے لخت جگر ہیں، محمد آمنہ کے لال ہیں، محمد ایک وہ آدمی ہیں جو مکہ شریف میں پیدا ہوئے، پہلا کچھ عرصہ مکہ میں گزارا، پھر مدینہ کو ہجرت کر گئے۔ یہ سارا تعارف تو سب لوگوں کے لیے ایک تھا، اس کو کفار بھی مان رہے تھے، مسلمان بھی مان رہے تھے، لیکن اختلاف آپ کی ذات سے بڑھ کر آپ کے سٹیٹس میں پڑ گیا۔ جس آدمی نے آپ کی ذات مبارک کے ساتھ ساتھ آپ کے سٹیٹس کو بھی مانا، گویا نظر آنے والی چیزوں کے بعد، اب نظر آنے والی چیزیں کیا تھیں کہ محمد عبداللہ کے بیٹے ہیں، محمد ہاشمی ہیں، محمد مکے میں رہنے والے ہیں، محمد ہماری طرح چلتے پھرتے ہیں، ہماری طرح سوتے جاگتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں نظر آ رہی تھیں، اس پر سب متفق تھے۔ مومن وہ قرار پایا جس نے رسالت مآب کا سٹیٹس مانا، اور سٹیٹس کیا تھا کہ یہ اللہ کے نبی بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، یہ رحمت عالم بھی ہیں، یہ شاہد و مشیر بھی ہیں، یہ نذیر بھی ہیں، یہ داعی اللہ بھی ہیں، یہ سراج منیر بھی ہیں۔ چلنا پھرنا سونا جاگنا تو ہماری صفت ہے، وہ آپ کی بھی صفت ہے۔ یہ ساری صفات جو نظر آتی ہیں، ان کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب یہ ہے کہ جو چیز نظر نہیں آ رہی اس کا اقرار کیا جائے۔ وہ ہے سرکار کی ذات کو رحمت عالم بھی مانا جائے، آپ کو ہادی امت بھی مانا جائے، آپ کو شفیع یوم قیامت بھی مانا جائے۔ ایمان یہ ہے۔ ایمان کا اختلاف سٹیٹس کے اندر جا کر سامنے آیا۔ جن لوگوں نے آپ کی ذات کو مان لیا لیکن آپ کی ذات کے اندر جو آپ کی حقیقت تھی اس تک رسائی نہ پا سکے، وہ حلاوت ایمان اور ذوق ایمان کو بھی نہ جان سکے۔ یہ ایسے ہے جیسے ایک آدمی کو بخار ہو جائے، اس آدمی کو نہ تو کسی چیز کا ذوق اور ٹیسٹ آتا ہے، نہ اسے کوئی چیز اچھی لگتی ہے، لہٰذا طبیب سے پوچھا جائے تو طبیب یہ بتائے گا کہ کھانے کا ٹیسٹ آنے کے لیے انسان کے جسم کا سلامت ہونا ضروری ہے، قوت ذائقہ کا درست ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح
اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے ایک انسان کی سونگھنے والی قوت چلی جاتی ہے، اس کو کوئی فرق پتہ نہیں چلے گا یہ چنبیلی کی خوشبو ہے، یہ گلاب کی مہک ہے، یا یہ کوئی چمنستان ہے، یا غلاظت کا ڈھیر ہے، کیونکہ اس کے پاس وہ ٹیسٹ ہی نہیں ہے، سونگھنے کی طاقت ہی موجود نہیں ہے۔ اسی طرح چکھنے والے کا، اسی طرح دیکھنے والے کا، آنکھیں موجود ہونے کے باوجود اللہ فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو نظر نہیں آتا۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا۔ اللہ فرماتا ہے ان کے کان ہیں لیکن وہ سنتے کوئی نہیں، ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے کوئی نہیں، ان کے دل ہیں لیکن وہ محمد عربی کو اللہ کا نبی ماننے کے لیے جب تیار نہیں ہیں، لہٰذا ان کے دل گویا دل ہیں ہی نہیں، سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ جب دل اپنا فنکشن ہی نہیں کر رہا، آنکھیں اپنا کام ہی نہیں کر رہی، سننا کانوں کا کام ہے، وہ آپ فنکشنیٹ ہی نہیں ہیں، وہ اپنا کام نہیں کر رہے، تو گویا کان ہونے کے باوجود سن نہ پانا، آنکھ ہونے کے باوجود دیکھ نہ پانا، اور یہ ساری چیزیں جب پائی جائیں اس وقت اللہ کا ایمان کامل ہو کر مومن کے دل میں گھر کر جاتا ہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ بعدک۔ یا رسول اللہ آپ سے سوال کرنا ہے، اور سوال ایسا ہے جو صرف آپ سے کیا جا سکتا ہے، اور اول آخر وہی سوال کر رہا ہوں، یعنی ایسا سوال کر رہا ہوں جو آپ کے بعد کسی سے کر بھی نہیں سکتا، گویا مجھے جواب بھی ایسا چاہیے جو آپ کی شان کے لائق، جواب بھی آپ دے سکتے ہوں، سوال آپ سے ہی کرنا ہے، اور سوال یہ ہے یا رسول اللہ مجھے اسلام کی ایسی تشریح اور ایسی وضاحت دے دیجئے کہ مجھے اسلام کے بارے میں آپ کے بعد کسی دروازے پہ نہ جانا پڑے، کسی مفتی سے نہ پوچھنا پڑے، کسی عالم سے نہ پوچھنا پڑے، یا رسول اللہ مجھے اسلام کی ایسی تشریح بتا دیں آپ کا قول میرے لیے مکمل بن جائے گا۔ اب یہ بڑا جامع سوال ہے، آج اگر کسی کے سامنے یہ سوال رکھ دیا جائے کہ اسلام کی ایسی تشریح کرو جو ایک جملے میں بند ہو جائے، کسی عالم کا علم اتنا بڑا نہیں کہ وہ اسلام جیسی بڑی چیز کو کسی چھوٹے سے جملے میں سمو دے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور آپ کی ذات مبارک وہ ذات ہے، جب آپ کی زبان کھلتی ہے رب کائنات اعلان فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یا رسول اللہ آپ کا کلام نہیں، آپ کے رب کا کلام ہوا کرتا۔ عرض کی یا رسول اللہ مجھے اسلام کی ایسی تشریح بتائیے جو آپ کے بعد میں کسی سے نہ پوچھوں اور میرے لیے کافی ہو جائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے سفیان بڑا آسان ہے اور بڑا مختصر ہے، قل آمنت باللہ ثم استقم۔ اے سفیان اپنے دل و جان سے اقرار کرو کہ میں ایمان لے آیا، ثم استقم پھر اس پہ ڈٹ جاؤ۔ یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ ایمان لے آؤ اور اس کے بعد کیا کرو؟ اس پہ ڈٹ جاؤ۔ اسلام کی اس سے زیادہ تشریح کسی سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں۔ ثم استقم، استقامت پکڑ جاؤ، پھر مغربی استعمار، پھر طاغوتی طاقتیں، پھر دنیاوی لالچ، پھر بغض و کینہ، اور پھر انسانیت میں سے لوگوں کا حسد، کوئی چیز بھی تمہارے دل میں گھیر نہیں کر پائے گی، کیونکہ تم نے ایسا قول کر لیا ہے جس میں اللہ کو ایک ماننا شامل ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اور محمد کو اللہ کا آخری نبی مان لیا ہے، بعد میں رسالت کا دروازہ بند۔ اب اس قول پہ کیا کرو؟
اس قول پہ ڈٹ جاؤ. جب اس قول پہ ڈٹ جاؤ گے تمہارا اسلام بھی مکمل ہے، تمہارا ایمان بھی مکمل ہے. درود شریف پڑھیے. اب یہ ایمان کا لازمی جزو ہے کہ جتنا ایمان لا الہ الا اللہ پہ ہو اتنا ہی ایمان محمد الرسول اللہ پہ بھی ہونا چاہیے. آپ لوگوں کو فرق سمجھاتا ہوں. یہ کوئی بڑا راکٹ سائنس نہیں ہے، بڑی سمپل سی بات ہے کہ لا الہ الا اللہ ایسا جملہ ہے جس کا انکاری ابلیس نہیں تھا. ابلیس شیطان یعنی کہ اس بات کا اقراری ہے کہ کائنات میں اگر سپرلیٹو کوئی طاقت ہے تو وہ رب کائنات کی. شیطان کو بھی پتہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لا الہ الا اللہ کو وہ مانتا تھا. اسی طرح مختلف مذاہب میں دیکھیے، مشرکین ہیں، ہندو ہیں، دیگر جتنے مذاہب موجود ہیں، سب کے اندر خدا کی سپر پاور ہونے کا کوئی نہ کوئی کنسیپٹ ضرور موجود ہے. حتیٰ کہ ہندو یا کفار مکہ جو بتوں کی عبادت کرتے تھے ان کے ہاں بھی یہ کنسیپٹ موجود تھا کہ یہ خدا ہے، اس سے بڑا کوئی دوسرا خدا ہے، ایک سب سے بڑا خدا موجود ہے. گویا جزوی طور پہ ان کو یہ پتہ تو تھا کہ کائنات میں کائنات کو پیدا کرنے والا خدا سب سے بڑا ہے. آگے آ جائیے. جو یہودی ہیں، جو نصارہ ہیں، لا الہ الا اللہ کو تو وہ بھی مانتے ہیں. ظاہر ہے قرآن کریم سے پہلے دیگر کتب پہ جن لوگوں کا ایمان ہے، تو جب انہوں نے موسیٰ کو اللہ کا نبی مانا، عیسیٰ کو اللہ کا نبی اور رسول مانا، تو پہلے اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں. بعد میں تحریفیں ہوتی گئیں اور ساری چیزیں آتی گئیں. پہلے جزو پہ گویا انسانیت میں سے بہت کم لوگوں کا اختلاف ہوگا، لیکن اصل امتحان، اصل آزمائش اور ایمان کی اصل جان یہ دوسرا جملہ ہے جس کو ہم محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جب نصارہ اور یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالخصوص یہودی، حضور کے بارگاہ میں تشریف لائے اور یہ وضاحت طلب کرنے لگے کہ ہمیں اپنے نبی ہونے پہ دلائل دیجئے، ہمیں سمجھائیے کہ آپ کیسے اللہ کے نبی ہیں، تو اللہ رب ذوالجلال نے ان کا مکر اور فریب یا ان کی جو دھوکہ دہی ہے اس کو قرآن کریم میں بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا. یا رسول اللہ، آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ آپ کو جانتے نہیں ہیں، یہ آپ کو جانتے ہیں. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یا رسول اللہ یہ آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. انسان کو اپنے گھر میں اپنے بیٹے سے زیادہ کس کا پتہ ہوتا ہے؟ تو اللہ نے واضح اعلان فرمایا، یا رسول اللہ یہ آپ کو جانتے ہیں، اور صرف جانتے نہیں، اتنا زیادہ جانتے ہیں جتنا اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے جاننے کے بعد ماننے کا نام ایمان ہے. صرف جاننے کا نام ایمان ہے نہیں ہے، بلکہ جاننے کے بعد ماننے کا نام ایمان ہے. یہ دیکھیے پروانہ ہوتا ہے، اب پروانہ شمع کے گرد رقص کرتا ہے. اگر پروانے کو پتہ ہو کہ میری جان چلی جائے گی، اور جیسا کہ اس کو پتہ ہوتا ہے میری جان چلی جائے گی، اس کے باوجود وہ اپنی جان کو شمع پر قربان کر دیتا ہے. یہ بات ماننے کا اقرار کرنے کے لیے ہے اور ثبوت دینے کے لیے ہے کہ میں جاننے کے باوجود اپنی جان شمع پہ قربان کر رہا. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زناں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یا رسول اللہ
آپ کو جاننے والے جاننے کی کوشش کرتے رہ گئے اور ماننے والوں نے تو اپنی جانیں ہتھیلیوں پہ رکھ کے آپ پہ قربان کر دی۔ کیا خوبصورت موازنہ امام محبت نے فرمایا۔ امام محبت فرماتے ہیں وہاں مصر کے بازار میں تو یہ ہوا تھا، وہ دیکھنے آئیں، دیکھنے کے بعد انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دیں، اور یہاں وہ لوگ موجود ہیں یا رسول اللہ جنہوں نے آپ کا زمانہ نہیں دیکھا، جنہوں نے آپ کا اٹھنا بیٹھنا نہیں دیکھا، آپ کا چلنا پھرنا نہیں دیکھا، آپ کے شب و روز نہیں دیکھے، صرف آپ کی بات سنی ہے، کانوں میں ڈالی ہے، اور ایمان کا لیول یہ ہے کہ وہ اپنی جان آپ کے قدموں پہ نثار کرنے کو تیار، پھر سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ایمان کا لیول ان کا یہ ہے، اور لذت ایمان کے وہ اتنی مٹھاس پا چکے ہیں، آپ کو دیکھا نہیں ہے پھر بھی آپ پہ اپنی جان قربان کرنے کو پھرتے۔ محتشم سامعین، یہ ہے ایمان کی وہ حرارت اور گرمی جو انسان کو زمانے کی تند و تیز ہواؤں سے بچا لیتی ہے، جو انسان کو جینے کا ایک مقصد اور مشن دے دیتی ہے۔ جس انسان نے استقامت پکڑی، ایمان کا دامن تھامے رکھا، اس آدمی کے لیے کائنات میں کوئی امتحان بھی بڑا امتحان نہیں ہوتا، لیکن ایمان کے اندر خود امتحان پائے جاتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کی بڑی خوبصورت عکاسی اور وضاحت کی ہے۔ فرماتے ہیں چون بگویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ زبان سے یہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن جب میں مسلمان کہتا ہوں اپنے آپ کو کہتے ہیں میں لرز جاتا ہوں۔ علامہ اقبال سے پوچھا گیا کیوں لرز جاتے ہیں؟ کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ را، کہتے ہیں مجھے یہ تو پتہ ہے زبان سے کہنا لا الہ آسان ہے، اس پر چل کے دکھانا مشکل۔ جب عمل کی بات آتی ہے اس وقت میں کانپ جاتا ہوں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے ڈرتا ہوں، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا آسان ہے، جب امتحان کی گھڑی آئے اس پر ڈٹ کے دکھانا مشکل ہے۔ مثالیں موجود ہیں ہمارے پاس، جن لوگوں نے ڈٹ کے دکھایا، ان لوگوں نے بدر سے لے کر احد تک، خندق تک، کربلا تک جتنے میدان سجائے گئے سب امتحانوں میں پاس ہو کر دکھایا ہے۔ انہوں نے کربلا کے امتحان میں پاس ہو کر دکھایا ہے۔ آج بھی مسلمان قربانی دے رہے ہیں، وہ چاہے ان میدانوں کی بات ہو یا کشمیر و فلسطین کی بات ہو یا برما کی بات ہو، جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں وہ اپنی استقامت کا ثبوت بھی دے رہے۔ تو اس کے تقاضے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے بعد ان تقاضوں کو پورا کرنا۔ اب ان میں سے صرف ایک تقاضا یا ایک ڈیمانڈ عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں میں سے بہترین ایمان والا پتہ ہے کون ہے؟ اب یہ ایک سوال تھا کہ ایمان تو مکمل ہو گیا، ہم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ نعرہ لگا دیا کہ آپ کی غلامی میں اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین ایمان والا وہ ہے احسنہم خلقا، جس کے اخلاق تم میں سے سب سے بہتر ہیں۔ اب یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تقاضا ہے کہ اپنے اخلاق بہتر کرو۔ جیسے ایمان کامل ہو گیا، ایمان مکمل ہو گیا، اب ایمان ایک درخت کی مانند ہے، جب اپنے اخلاق بہتر کرو گے تو یہ بات ایسی ہو جائے گی کہ درخت تو خوبصورت ہو لیکن اس پر شاخیں خوبصورت نہ ہوں، پھل اور پھول نہ لگا ہوا ہو، اس وقت اس کی خوبصورتی ماند پڑ جاتی ہے، صرف تناور درخت کسی کام کا نہیں۔ اخلاق بہتر کر کے اس درخت کو پھولدار اور پھلدار کرو۔ اور میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا، آپ جس مشرب سے تعلق رکھتے ہیں،
آپ جس سلسلے اور خوبصورت لڑی سے تعلق رکھتے ہیں ان کا میرٹ اور ان کا معیار ایمان کے اندر تو ہے ہی اخلاق. ہر کے مارا یار نہ بود ایزدورا یار باد، وہاں کے مارا رنجا سازد راہ تشویس یار باد. چشتیوں کا تو یہ وظیفہ ہوا کرتا ہے کہ رسول اکرم نے ارشاد فرما دیا ہے سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک. جب پکا چشتی بننا ہے تو اس بندے سے بھلائی نہیں کرنی جو تمہارے ساتھ بھلائی کر رہا ہے. امام ہمارے چشتیوں کے امام حضرت خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں جو آدمی تمہارے راستے میں کانٹا رکھے واپس اس کے راستے میں پھول رکھ کر دکھاؤ. ہمارا میرٹ تو ایمان کا یہ ہے. یہ بیان ہی اس حدیث کی تشریح ہے. حضور نے ارشاد فرمایا سل من قطعک، جو تجھ سے دور جائے اس سے جڑ جا. واعف عمن ظلمک، معاف اس کو کر جو تجھ پر ظلم کرے. واحسن الی من اساء الیک، اور بھلائی کرنی ہے، مصطفی بننا ہے تو بھلائی اس سے کرو جو تمہارے ساتھ بدی کا ارادہ رکھتا ہے. یہ میرٹ ہے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمارے ایمان کو کامل فرمائے اور خاتمہ بالخیر فرمائے. اصال ثواب فرما لے جی. اجمعین برحمتک.